السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ کل میری طبیعت خراب تھی، میں نے پوسٹ لگائی تھی، تب تھوڑی تھی اور مجھے لگا تھا کہ میں لکھ لوں گی ایپیسوڈ، لیکن اس کے بعد جو میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا میں روتے ہوئے سوئی ہوں۔ اس حد تک مجھے مائیگرین تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا میری پوری باڈی ٹوٹ چکی ہے، لائک اس حد تک میں بے چین تھی۔ سو بہت مشکل سے تو مجھے نیند آئی ہے اور میں پورے 10-12 گھنٹے سو کے اٹھی ہوں، تب جا کے مجھے تھوڑا سا آرام آیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے اور اب جا کے میں نے اس کو کمپلیٹ کی ہے، اس لیے یہ دیر بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی چھوٹی ہے، زیادہ نہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں انشاءاللہ کل ہی تھوڑی سی لانگ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے کے اس چیز کو ریکور کر لوں۔ اور معذرت، مجھے بے حد خوشی ہوئی کل والی پوسٹ کے اوپر آپ لوگوں کی اتنی ساری دعائیں دیکھ کر اور اتنی ساری محبت دیکھ کر، اس کے لیے دل سے شکریہ ٹو آل مائی لولی ریڈرز۔ اوکے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹارگیٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کائنڈلی کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ یہ بڑے ٹارگیٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ ہوتے ہیں، کمپلیٹ کرنے میں لائک بالکل بھی دیر نہیں لگے گی۔ ملازم کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے ان 3 نفوس کی جانب تھی جن میں سے ایک کی ہی شامت اس وقت اس کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ جمل نے غور سے اس ملازم کی نظروں کے تعاقب میں اس جانب دیکھا۔ جب اس کی نظر یاقوت پر آ ٹھہری، باقی 2 کی تو رکی سانسیں ایسے ہی بحال ہوئی، ورنہ کچھ نہ کر کر بھی بیچاروں کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ یاقوت بھائی، جمل نے دانت پیس کر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قسم سے اس سے پوچھو۔ وہ بیچارہ سچ میں ہڑبڑاہٹ کے مارے ٹھیک سے بول تک نہیں پایا۔ اسے ایسے دیکھ پامیر نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تو کیا منگوایا ہے آپ نے؟ وہ اب بھی تڑک کر پوچھ رہی تھی۔ عدالت جب جمل زحال خان افندی کی لگی ہو تو کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ یہاں تو ملازم تک اس چھوٹی سی لڑکی سے ڈرے ہوئے تھے جسے یہ رتبہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ملا تھا، جو اب بھی بیٹھا اسے ہی محبت بھری جاں لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسے خوشی ملتی تھی جب وہ ایسے سب پر پوری ٹھاٹھ سے رعب جماتی تھی۔ اسے سکون ملتا تھا جب وہ خود کو اس کی سلطنت کی ملکہ سمجھتی تھی، اور وہ تھی بھی زحال خان افندی کی کھڑی کی گئی سلطنت کی ملکہ۔ باہر چل کر دیکھ لو خود ہی، وہ نہایت شائستگی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زحال ان کو باہر جاتے دیکھ خود اوپر کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ پامیر نے اسے ایک ہی جست میں پیچھے سے جا لیا۔ آپ کہاں؟ آپ کے لیے ہی تو باہر کوئی آیا ہے۔ اس کی بات پر زحال نے گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، ساتھ ہی جمل کو بھی، جو کسی کے صرف زحال کے لیے آنے پر ہی سٹک ہو گئی تھی۔ کون؟ کون آیا ہے؟ اس نے آیا لفظ پر زور دیا تاکہ وہ سمجھ جائے کسی عورت کا کوئی چکر نہیں۔ یہ خوف! آپ چل کر دیکھیں، بٹ اس سے پہلے آپ آنکھیں بند کریں، کہتے اس نے زحال کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ وہ ہڑبڑا کر یہاں وہاں چہرہ موڑنے لگا۔ پامیر، کیا کر رہے ہو؟ کون آیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے چینی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ جمل کو بھی اب تجسس کے ساتھ ساتھ
جیلیسی بھی ہونے لگی تھی کہ ایسا کون ہے جو صرف اس کے حبی جانی کے لیے آیا ہے۔ وہ سب ایک ساتھ گھر سے باہر آئے۔ زامل اب تک برلاس کی گود میں تھا، البتہ زال عبدالباری کو کسی چیز کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں اپنا کھیل کھیلنے میں مصروف تھے، تبھی ان کو مینڈکوں کی فوج کے آنے کا بھی پتہ نہیں چل پایا۔ باہر آتے زمل کی ہیزل آنکھیں دھیرے دھیرے سے پھیلنے لگیں، ساتھ یاقوت اور پامیر کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں، کیونکہ سامنے دو گارڈز ہاتھوں میں رسی پکڑے کھڑے تھے، اور ان دونوں کے بیچ پرسکون کھڑا اسکائے سامنے سے آتے زحال کو دیکھ اپنے آگے والے دونوں پیر ہوا میں بلند کرتا ہنہنانے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر زحال کے وجود میں جیسے حرکت کرنا بند کر گیا۔ وہ یک دم شل ساخت سا کھڑا اس آواز کو پہچاننے لگا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس آواز کو بھول جاتا؟ یہ آواز اس کے لیے ہر آواز سے مختلف تھی۔ یہ اس کا اسکائے تھا، اس کا نسلی گھوڑا، جو دنیا میں ہی مقدار میں کم پایا جاتا تھا۔ وہ تھا زحال پاشا کا اسکائے، سلکی بالوں والا سیاہ رنگ کا اسکائے۔ زحال نے پامیر کے کھولنے سے پہلے ہی خود اپنی آنکھوں پر سے پٹی اتار دی اور سامنے کھڑے اپنے اسکائے کو دیکھنے لگا، جو اپنے مالک کو دیکھ دونوں گارڈز کی جکڑ میں بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ ہر آنکھ متحیر سی پھیلنے لگی تھی۔ یہ جانور کی اپنے مالک سے محبت تھی، یہ وفا تھی اس کی، اور کیسے ممکن تھا کہ کوئی زحال کی سلطنت کا حصہ ہو اور اسے وفا نہ نبھانی آئے؟ پھر میٹر نہیں کرتا تھا کہ وہ انسان ہے یا جانور۔ اسے دیکھ زحال بے خودی میں جیسے ہی آگے بڑھا، وہاں سے گارڈز نے اسے چھوڑ دیا۔ اسکائے بھی آگے بڑھتا زحال کے قریب آتے یکدم جھک گیا۔ اس کے جھکتے زحال نے نیچے بیٹھ کر اس کے سر کو دونوں جانب سے تھامتے اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ملا دی اور آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگا۔ دونوں جانب بے تابی عروج پر تھی، دونوں میں محبت کے سمندر اس وقت ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میرا اسکائے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولتا اس کے چہرے کو سہلانے لگا۔ اسکائے بھی بار بار اپنا منہ اس کے کندھے کے قریب لاتا، جیسے اس کے گلے سے لگنا چاہتا ہو۔ زمل یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ اس کے حبی جانی اس کے علاوہ کسی اور کو اتنی محبت سے چوم رہے تھے، اسے گلے لگا رہے تھے، اور وہ بھی اس کے وجود سے لپٹتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیسے آئے یہاں؟ کون لے کر آیا اسے؟ وہ بے یقین بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، ساتھ اسکائے کے جسم پر ہاتھ بھی پھیر رہا تھا۔ میں نے منگوایا ہے۔ یاقوت کی آواز پر سب نے مڑ کر پیچھے اس کی جانب دیکھا۔ یہ وہاں ٹھیک سے کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، سب سے الگ تنہا رہ رہا تھا۔ اس کا اصل مرض آپ تھے پاشا۔ اس کے انداز میں اسکائے کی محبت چھلک رہی تھی۔ زمل کچھ دیر تو اسے یوں کسی کے ساتھ
پیار کرتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو وہ اندر چلی گئی۔ زحال کا دھیان نہیں گیا اس کی جانب، وہ اپنے اسکائے کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ لیکن یہ بات زامل سے بھی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ جانے کے بجائے اپنے باپ کی جانب ہاتھ کرتے رونے لگا کہ اسے لیا جائے۔ برلاس اسے بھی ان کے پاس لے گیا۔ زحال کی گود میں آتے اس کا رونا بند اور گھوڑے کا معائنہ شروع، جو وہ ہر نئی دکھنے والی چیز کا کرتا تھا۔ اسکائے نے جھک کر زحال کو اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ جب بھی ایسے جھکتا تھا، زحال اس پر بیٹھتا اور وہ اسے کشمیر کی خوبصورت وادیوں کی سیر کروا کر آتا۔ زحال زامل کو لیے اس کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ سب ایک سائیڈ کھڑے تھے۔ جب اس نے اسکائے کی نال پکڑ کر تھوڑی سی جیسے ہی کھینچی، وہ برق رفتاری سے پورے لان میں دوڑ گیا۔ اس کی رفتار آج بھی ویسی ہی تھی، وادیوں کو چیر دینے والی۔ وہ پھرتیلا جانور تھا، اور جب مالک اس کی پیٹھ پر سوار ہو تو وہ اور توانائی اپنے اندر بھر لیتا تھا۔ زامل ڈر کر زحال کے سینے میں چھپ چکا تھا، جو ایک ہاتھ سے زامل کو پکڑے، دوسرے سے اسکائے کی نال تھامے ہوئے اسے دوڑا رہا تھا۔ اس کے سلکی بال ہوا سے پیچھے کی جانب اڑ رہے تھے، ساتھ اس کا کوٹ۔ وہ یہ سواری کرتے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے تینوں بھائی اسے اتنا خوش دیکھ خود بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کتنی ہی دیر اسکائے اسے یوں ہی ہواؤں کی سیر کرواتا رہا، پھر زحال کے روکنے پر اپنے قدموں کو بریک لگائی۔ زامل اس قدر سہم چکا تھا کہ وہ تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ زامل، بب کو دیکھو۔ زحال نے اس کا چہرہ باہر نکال کر اس کا ماتھا چوما، لیکن وہ چہرہ نکال کر بھی کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اب رو دے گا، اور وہ سچ میں رو بھی پڑا تھا۔ پورا پاشا ولا اس کے رونے کی آواز پر گونج اٹھا تھا۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ زحال نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے تینوں چاچو بھی اس کے پاس آ گئے۔ سب اس کے رونے پر ایک دم سے بے چین ہو گئے تھے۔ بلا شبہ ان بچوں کی قسمت سب سے الگ تھی۔ باری باری چاروں نے اسے لے کر چپ کروایا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ آخر میں آ کر چپ وہ اپنے باپ کی گود میں ہی ہوا تھا، جو اسے صرف مسکرا کر دیکھتا تو وہ جیسے کسی پھول کی طرح کھلکھلا اٹھتا۔ وہ اپنے سامنے رکھی رپورٹ دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے والی دو کرسیوں پر بیٹھے وہ دونوں اس وقت بے چین تھے کہ جلدی سے یہاں سے نکل جائیں۔ زرتشم صبح سے یہاں ایڈمٹ تھی، اور اب تک ڈاکٹر برہان ورک نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کے اچھے سے سارے ٹیسٹ کیے، جس کے بعد ان کی پریشانی جیسے مزید بڑھ گئی تھی۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ ہم کو اور بھی کام ہے۔ بہاج کو اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ بہاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے سے دبایا، کیونکہ اس کی ٹون بے حد سخت تھی۔ آئی تھنک آپ کی وائف سے ضروری کچھ نہیں ہے۔
کیا میں نے ٹھیک کہا؟ وہ ایک آبرو اٹھائے نہایت سپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ وہ ہمارا عورت ہے، ہم کو پتہ ہے تم اپنا کام کرو۔ وہ ان کی بات پر یکدم بھڑک اٹھا۔ یہ سیدھی سیدھی اس کی بے عزتی جو تھی۔ میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں اور میرے کام میں کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سو بہتر ہوگا آواز آہستہ رکھیں۔ وہ کسی طور ان دونوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ ایسے ہرگز نہیں تھے، نہ ان کی طبیعت ایسی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کی وہ حالت دیکھنے کے بعد وہ ان سے خار محسوس کر رہے تھے۔ تم بالاج پھر سے کچھ کہنے لگا تھا کہ وہاج بیچ میں بول پڑے۔ ٹھیک کہہ رہے تم، اس سے ضروری کچھ نہیں، تم ام کو اس کا دوا دو، ام اس کا خیال رکھے گا، تم بے فکر رہو۔ وہاج کی بات سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا اور وہ رپورٹ ان کو پکڑا دی۔ یہ ساری رپورٹس ہیں مسٹر تشم کی، آپ ان کو لے جائیں، لیکن ایک ہفتے بعد ان کو ضرور لائیں۔ وہ بول رہے تھے جب ایک نرس ڈور ناک کرتی ان کے آفس میں داخل ہوئی۔ سر، یہ رپورٹس ڈاکٹر کومل نے چیک کر دی ہیں۔ اس نے آتے ایک فائل ڈاکٹر برہان کے ٹیبل پر رکھی اور ان کی اجازت ملتے وہ واپس چلی گئی۔ یہ لیں، یہ بھی رپورٹ ان کی ہی ہے جو ایک فیمیل اسپیشلسٹ نے دیکھی ہے۔ آگے سے وہی علاج کریں گی اگر آپ کو میل ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ ہے تو۔ انہوں نے بولتے ہوئے نظر بالاج کی جانب گھمائی، جس کے تیور وہ اسی بات پر دیکھ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صرف اس وجہ سے اس لڑکی کو واپس نہ لائے۔ وہاج نے دونوں رپورٹس اٹھائی اور خود بھی فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں یہاں سے جلدی تھی نکلنے کی، تبھی وہ ڈاکٹر برہان سے اجازت طلب کر ان کے آفس سے باہر آ گئے۔ ان دونوں کے جاتے ڈاکٹر برہان نے گہری سانس خارج کرتے اپنی پاور چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی اور مسلسل زرتشم کے بارے میں سوچتے رہے۔ پاشا والا جو کبھی گولیوں کی بوچھاڑ سے گونجتا تھا، آج وہ بچوں کی کلکار، گھر والوں کی ہنسی اور خوشیوں بھری آواز سے گونج رہا تھا۔ یہ منظر آنکھوں کو لبھانے والا تھا۔ تینوں بڑے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ جب زحال نے نوٹ کیا کہ جمل کہیں نہیں ہے، اس نے اٹھ کر یہاں وہاں دیکھا۔ وہاں صرف مشی تھی، جمل کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر ساتھ لیے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں اس کی سوچ کے مطابق اس کی گلالیں موجود تھیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ زحال نے کمرے میں آتے لیپ ٹاپ سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ بے مقصد ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو آگے پیچھے کر رہی تھی، اور ایسا وہ تب کرتی تھی جب اسے کسی بات پر غصہ ہوتا اور وہ اس غصے کو باہر نکالنا چاہے، جب تک خود اس کے حبی جانی نہ نکال دے۔ وہ کچھ دیر تو کھڑا دیکھتا رہا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آگے آ کر دھیرے سے اس کی بیلی پر اپنے دونوں ہاتھوں کا حصار باندھ دے، جھک کر اپنی تھوڑی جمل کے کندھے پر ٹکا دی۔ کیا کر رہا ہے میرا بیبی؟ وہ شریر لہجے میں پوچھتے
زمل کا چہرہ مرر میں دیکھنے لگا، لیکن وہ چیزوں کو ہی دیکھ رہی تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں بولتی، اس کے ہاتھ کھول کر وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس پہاڑی وجود کے آگے وہ آج بھی نازک اور کمزور تھی۔ کچھ تو ہے، میرا بچہ غبارہ کیوں بنا ہوا ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ کیا؟ میرے بچوں نے کچھ کیا؟ وہ اب بھی محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر زمل کا دل پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ کس بات پر منہ پھلا کر کھڑی ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، چھوڑیں، میرے پاس نہیں آئے آپ۔ وہ اس بار ہاتھ کھول کر وہاں سے بیڈ کے پاس چلی گئی، چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ زحال نے گہرا سانس خارج کرتے اسے وہیں کھڑے ہو کر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کوئی بات ہے، لیکن ایسے پتہ نہیں چلنی تھی اسے، اور کوشش کرنی تھی، اور تب تک کرنی تھی جب تک اس کی گلالے بتا نہ دے اور وہ سکون سے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ زحال کا سکون زمل میں تھا۔ وہ بے سکون تھی تو اس سے زیادہ زحال بے سکونی میں پایا جاتا تھا۔ وہ کوٹ اتار کر سٹینڈ پر ڈالتے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی چھوڑتا اس کے پاس آیا اور جھک کر دھیرے سے زمل کو اپنی باہوں میں اٹھاتے اپنی اسٹڈی میں لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی چھوڑے! وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے مچلتی نیچے اترنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ شش! زحال نے ایک لفظ سے اسے وہیں خاموش کروا دیا اور اسٹڈی میں لے جاتے ایک ٹانگ پیچھے کی جانب مارتے دروازہ بند کر دیا۔ زمل کو اپنی اسٹڈی پر بٹھاتے خود اپنی پاور چیئر پر براجمان ہوتے اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، اسٹڈی کا دروازہ بند، ہر جانب گہری خاموشی، سوائے زمل کی سانسوں کے بے ترتیب ہونے کی آواز کے، جو زحال کے اس قدر قریب آنے پر ہو رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ٹانگ نیچے لٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور زحال اس کے عین قریب اپنی پاور چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر زمل کے دل کے مقام تک آ رہا تھا، وہ اتنی اونچائی پر بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ، میری زڑگیاں کیوں ناراض ہے؟ اور اب جواب صحیح آنا چاہیے، ورنہ… بولتے ہوئے وہ ایک ہاتھ زمل کی گردن کے پیچھے لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا گیا۔ میں اپنے طریقے سے پوچھوں گا۔ اس کا طریقہ وہ جانتی تھی، جو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ زمل فاحد کسی سے ڈرے نہ ڈرے اس کے ان طریقوں سے ضرور ڈرتی تھی۔ بتاؤ نا جان۔ زحال کا لہجہ پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا۔ زمل کچھ دیر تو سوچتی رہی کہ اپنی بے وقوفی بتائے یا نہ بتائے، پھر اپنا نچلا لب دانتوں سے کاٹنے لگی۔ زحال کی نظر اس کے لبوں پر تھی، یقیناً وہ اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ جانتی تھی نا، وہ ہمیشہ یہاں پگھل جاتا ہے۔ زمل فاحد کے ہونٹ اور اس کی گردن زحال خانہ فندی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بولنا شروع ہوئی۔ میں… زحال کی نظر یکٹک اس کے ہونٹوں پر تھی، ایک شکاری کی نظر اپنے شکار پر۔ آپ اس گھوڑے سے اتنا پیار کیوں کر رہے تھے؟ بولتے ہوئے آخر میں اس کی آواز یک دم بھیگ گئی۔
اس کے سوال پر زحال کی آنکھیں متحیر سی پھیلی۔ کیا یہی بات تھی؟ وہ بے اختیار سوچنے لگا۔ کیا تم اس بات پر ناراض تھی؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ جمل نے سر دھیرے سے اس بات میں ہلاتے ہونٹ گول کیے۔ زحال تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی پاور چیئر سے ٹیک لگاتے اس پدی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے پاگل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کیا واقعی یہی بات تھی؟ اس بار بھی جمل نے سر تیزی سے اس بات میں ہلایا۔ زحال کے لب یہ دیکھ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے آگے ہو کر جمل کو کلائی سے تھامتے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ٹیبل سے سیدھی اس کی گود میں آ گری تھی۔ اس اچانک افتاد پر جمل کی ہیزل آنکھیں یکدم پھیلیں۔ تم کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو، ہاں؟ وہ سوال کرتے ہوئے اپنے جذباتوں پر کڑی پابندی لگا رہا تھا جو اس وقت بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے کب کیا؟ آپ کیوں کر رہے تھے اسے ایسے پیار؟ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کسی روٹھی بچی کی طرح اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اس لیے کہ میں صرف تمہارا گڈا ہوں؟ اس کے سوال پر جمل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا اسے یہ بات یاد تھی؟ وہ دھیرے سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ یہاں زحال کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! وہ سر پیچھے کی جانب پھینک کر دل کھول کر ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ تم سچ میں مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی؟ کیوں کرتی ہو ایسی کیوٹ حرکتیں میری جان کے ٹوٹے؟ وہ جمل کے منہ کو زور سے پکڑ کر اس کے گال پر کس کر گیا۔ وہ آنکھیں ٹمٹما کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا نہیں I'm so sorry گلالے۔ اس کے رونے سے پہلے وہ اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ یہاں جمل بھی سب بھول جاتی تھی۔ اس کے اندر سے اٹھتی کلون کی مہک جمل کو ہمیشہ پاگل کر دیتی تھی۔ آپس میرے ہیں۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ زحال نے اس کی بات پر اس کا چہرہ باہر نکالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صرف تمہارا ہوں، پورا کا پورا۔ وہ مان بخش رہا تھا اور وہ معتبر ہو رہی تھی۔ اسکائی کے بھی نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہوں، دو بدو جواب دیا۔ جمل کا دل یکدم گلاب کے مانند کھل اٹھا، ورنہ اسے اسکائی کے ساتھ ویسے پیار کرتے دیکھ اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اور کچھ؟ استفساریہ پوچھا۔ جمل نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ زحال اس کے ہونٹ چومتا اس سے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹڈی سے باہر آتے اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹایا۔ جمل اسے دیکھ رہی تھی۔ بچوں کو لے آئیں، سونے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ گھڑی دیکھتی اٹھنے ہی لگی تھی جب زحال نے آتے اسے واپس سے بیڈ پر لٹایا۔ ڈونٹ وری، اس کو سنبھالنے کے لیے گھر کے سب لوگ ہیں۔ تم اسے دیکھو جسے صرف تم سنبھال سکتی ہو۔ کہتے وہ اپنی شرٹ ریموو کرنے لگا۔ یہ دیکھ جمل کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہیں حبیب بچے، وہ بولتی ہوئی پھر سے اٹھنے لگی تھی جب زحال اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ بچوں کے باپ کو دیکھ لو پہلے، جو اتنے دن سے صبر کر کر بیٹھا ہے۔ آج اس صبر کا پھل ملنا چاہیے جانے زحال، وہ مخمور لہجے میں بولتا، جمل کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ایک ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر گیا۔ آج بچے واقعی اپنے یاقوت بابا اور مشی ماما کے حوالے ہو گئے تھے۔ پوری حویلی پر اس وقت
گہرا سکوت چھایا تھا، جیسے کوئی ڈائن پھر گئی ہو۔ ملازم تک اپنی سانس روک کے کام کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس وقت نوشیروان خان افندی کے قہر کے آگے بے بس اور خوف زدہ تھا۔ سیما خود مورے کے پیچھے کھڑی لاؤنج میں اس وقت تقریباً سب موجود اس عدالت کا حصہ تھے، یہاں تک کہ ضیاب اور ڈاراب بھی، جو 2 دن بعد آج ڈیوٹی پر جانے کے لیے بالکل ریڈی تھا۔ کو سمجھ نہیں آتا، وہ یہاں ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں رہ رہا اور غیروں میں کیوں رہ رہا ہے؟ ان کا غصہ اس بات پر سوا نیزے پر تھا۔ ضیاب نے گہرا سانس لے کر انہیں دیکھا۔ بابا تم یہ شکر کیوں نہیں کرتا کہ وہ ادھر آ گیا؟ اب کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ادھر رہے یا ادھر؟ کو اسے پاکستان سے نکال کر لانا تھا نا، تو ہم لے آیا۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانے لگے۔ ان کی بات پر نوشیروان نے غصیلی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو فائدہ کیا ہے آنے کا، جب اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا؟ اس کو ملتا کیا ان لوگوں میں؟ ان کا اصل غصہ ان بھائیوں پر تھا جنہوں نے برسوں پہلے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا تھا۔ ایسا نوشیروان خان افندی کو لگتا تھا کہ زحال نے ان سے علیحدگی یاقوت اور پامیر کی وجہ سے چنی تھی، ورنہ وہ واپس ضرور آتا۔ پیار، محبت، اپنائیت۔ ضیاب ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے، وہی سب اس کو ادھر سے نہیں مل سکا۔ ادھر تو اس کو صرف شکی نگاہ ملی تھی بابا۔ مت بھولو وہ پٹھان ہے، غیرت پر جان دے دے گا، معاف نہیں کرے گا۔ ان کی بات میں وزن تھا، اس کا منہ بولتا ثبوت ان سب نے دیکھا تھا۔ زحال خان افندی کی صورت میں کو مسئلہ نہیں ہے، وہ جدھر بھی رہے، کو اس کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ وہ پاکستان سے آ گیا، جدھر اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اپنے بھائی کے واسطے کچھ بھی برداشت کر لے گا۔ یہ تھوڑی سی دوری کو بھی، آپ کو جب بھی ملنا ہوا جی کو بولے گا، وہ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوشیروان گھر کے بڑے تھے، لیکن ایک رتبہ ضیاب خان افندی کے پاس بھی تھا، گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا۔ آج وہی بیٹا بولا تھا اور سب نے سنا تھا۔ ضیاب اپنے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ ڈاراب نے بھی مور سے مل کر جانے کی اجازت طلب کی۔ جب اس کی نظر دور کھڑی بیلا پر پڑی، نوشیروان خان افندی کی موجودگی میں، وہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی۔ مولوی کا نمبر ہے میرے پاس، کب کرنی ہے کال پاپا سے پوچھو۔ اس نے تیکھی نگاہیں بیلا پر جمائے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پر انہوں نے آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بدمعاشی مت کرو، تمہارے بابا غصے میں ہیں۔ ہاں تو مولوی دم درود کر دے گا نا، آپ فکر نہیں کریں۔ سرگوشی کرتے وہ اپنی ماں کا ماتھا چومتا، سیدھا کھڑا ہوا اور جا کر اپنے باپ کے ہاتھ پر پیشانی رکھی۔ چلتا ہوں بابا۔ وہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے اچھی طرح مل کر جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر اس کا بازو سہلایا۔ ڈاراب کا پولیس میں ہونا ان کے لیے فخر کا باعث تھا۔ وہ جاتے جاتے ایک نظر بیلا کو دیکھنے لگا، جو اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس ویک واپس آ جاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کیوں اسے بتایا، شاید اس کا سکون پہلے سے برباد کرنے کے لیے۔ کا تو جیسے انتظار رہے گا۔ وہ یک دم تڑک کر بولی،
ہاں تمہیں کیوں انتظار رہے گا، ہمارا نکاح تھوڑی ہوا ابھی۔ وہ زومائنی لہجے میں بولتا بیلا کا سیر و خون پل میں چلا گیا اور سڑتا پیر سرخ ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کیا بندہ تھا، چند لفظوں سے ہی اس کا خون کم کر دیتا تھا جتنا وہ مہینوں میں بڑھاتی تھی۔ چلتا ہوں، اپ کمنگ بیلا داراب خانہ فندی۔ وہ سر پر اپنی کیپ لیتا، ایک آخری کرخت نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی آخری بات پر اسے ایک ہفتے کے لیے بیلا سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہوگی۔ وہ جتنا اسے اپنی باتوں سے بھڑکا سکتا تھا بھڑکا رہا تھا، یہی اس کا بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ زامل زالے دونوں اب تک سو رہے تھے کیونکہ رات ان کے پاس ان کی مشی ماما جو تھی، جس کے ساتھ وہ لیٹ نائٹ کھیلتے رہے اور اب مزے سے سو رہے تھے۔ یاقوت، تم نے کالج میں بات کر لی؟ زحال نے کھانا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ جی بھائی، نیکسٹ ویک سے جوائن کرنا ہے زمل کو۔ ان کی بات پر زمل کو ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مجرم کے لیے اس کی سزا تجویز کر رہا ہو۔ بھائی، زامل زالے کا برتھ ڈے آ رہا ہے۔ یاقوت نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی۔ زحال خاموش تھا، مطلب اسے یاد تھا، لیکن وہ شریر ہوتے مسکرانے لگا۔ یہ مسکراہٹ الگ تھی۔ کیا کوئی بات ہے؟ یاقوت پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہماری اینیورسری بھی ہے اس دن۔ اس بات پر زمل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ باقی سب بھی حیران ہوئے۔ یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی تھی۔ وہ میسنا اسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ان کی شادی اتنے انوکھے طریقے سے ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، مطلب اس دن زمل آپ کی لائف میں آئی تھی؟ مشی کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی۔ زحال نے جان لٹاتی نظروں سے زمل کو دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، نہیں، وہ اس دن نہیں آئی، وہ تو تب 12 سال کی تھی جس سے اس 24 سالہ زحال خانہ فندی کو محبت ہوئی تھی۔ زندگی میں لانے کے بعد تو عشق کر بیٹھا تھا۔ تو پھر تو ہمیں بڑا فنکشن کرنا چاہیے۔ خان حویلی سے کوئی آئے گا؟ پامیر نے استفساریہ پوچھا۔ میں انوائٹ کرنے جاؤں گا، میرے لیے نہ سہی، بابا زامل زالے کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ بے حد نارمل لہجے میں یہ بات بول رہا تھا، لیکن پھر بھی زمل نے اس کے چہرے میں کسی احساس کو کھوجنا چاہا۔ اسے صرف خوشی ملی تھی، زمل کو پا لینے کی خوشی۔ بس پھر ہم تیاری شروع کرتے ہیں، پرسوں ہی تو ہے، پامیر نے پرجوش ہوتے کہا۔ کومل تو اب دلباری کو ہی سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ برلاس، یاقوت کے پکارنے پر کھانا کھاتے ہوئے برلاس نے اس کی جانب دیکھا۔ آئرہ کو کب لاؤ گے؟ اس سوال پر زمل نے سب نے بیک وقت برلاس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے تھے۔ سو ویورز، ہے تو یہ آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا پیارا پیارا سے رسپانس کیجیے گا اور ٹارگٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ٹارگٹ کی کمپلیٹ ہونے پر آئے گی۔ میری طبیعت خراب ہوتی ہے تب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ ضرور دوں، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی ایفرٹس پر آپ لوگوں کا اتنا رسپانس تو بنتا ہی ہے۔ Am I right؟ یہ میں آج سب ریڈر سے پوچھ رہی ہوں، سائلنٹ ریڈر سے بھی۔ سو رسپانس ضرور کیا کریں، بتایا کریں کہ ناول کیسا جا رہا ہے، کون سا کپل، کون سا کریکٹر، کون سا سین آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اور سب سے لاسٹ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ باقی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔